الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، قربانی کے بعض ایسے بھی اہم مسائل ہیں جن کا عید سے پہلے جاننا ہم تمام کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہیں کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور نہ ناخن وغیرہ تراشے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، اور یہ بات بار بار آپ کے علم میں لا دی گئی تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں۔ خصوصی طور پر یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ قربانی کرنا چاہتے۔ اگر گھر میں ایک شخص کی جانب سے قربانی دی جا رہی ہے تو یہ حکم صرف اسی پر لاگو ہوتا ہے، باقی اس کے تمام جو افراد خاندان ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 1977 نمبر کی۔ اور دوسرا مسئلہ، قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کی جنس سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں، یعنی ذبح کریں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 ہے۔ آیت کریمہ میں بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری ہی ہیں۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ قربانی میں صرف یہی جانور ہی کفایت کر سکتے ہیں، یعنی یہ 4 ہوتے ہیں، نر و مادہ ملا کر 8 بنتے ہیں: اونٹ، اونٹنی اور بیل، گائے، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑی یا دمبا، دمبی جو اسی کی نسل اور شکل کی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے، قربانی کے جانور کا عیبوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، مثلا لگڑا پن، بھینگا پن، انتہائی لاغر و کمزور یا بیمار ہونا۔ لہذا اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو، تو ان میں سے کوئی عیب بھی جانور میں نہیں ہونا چاہیے جن عیبوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ اسی طرح نہ کان کٹا ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہو، تاہم جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ بعض جانور خصی کر دیے جاتے ہیں، وہ عیب نہیں ہے، ایسا جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اربع لا تجوز فی الاضاحی۔ 4 ایسے جانور ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں: العوراء بین عورها والمریضۃ بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیر التی لا تنقی۔ وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو، وہ جانور جو مریض ہو اور اس کی بیماری بالکل عیاں ہو، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، اور وہ انتہائی کمزور اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں آئی ہے، وصححہ الالبانی۔
اور چوتھا مسئلہ جانور کی عمر۔ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ صرف بھیڑ یا دمبے میں گنجائش ہے کہ اگر 2 دانتا نہ مل سکے تو 1 سال کا بھی کفایت کر جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، تم 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تم تنگ دست ہو تو 1 سال کی بھیڑ یا دمبا ذبح کر لو۔ مسلم شریف کی حدیث 1963 نمبر پر آئی ہے۔ تاہم کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تنگ دستی نہ بھی ہو تو بھی 1 سال کے بھیڑ یا دمبا کے ساتھ قربانی کرنا جائز ہے۔ اس بات کو صاحب تحفۃ الاحوذی نے بھی راجح قرار دیا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجذع یوفی مما یوفی منہ السنی، بے شک 1 سال کا دمبا اس چیز سے کفایت کر جاتا ہے جس سے 2 دانتا کفایت کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 2799 پر آئی ہے، وہ صحیح الالبانی۔ اس حدیث میں اگرچہ الجذع کا لفظ مطلق ہے اور اس میں دمبا اور بکرا دونوں شامل ہیں، لیکن ایک اور حدیث کے بنا پر اسے دمبا کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے خالو نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک شاۃ لحم، وہ تو صرف بکری کا گوشت ہے، یعنی قربانی کا گوشت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس 1 سال کا بکرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحی بہا ولا تصلح لغیرک، تم اسی کو قربان کر دو اور یہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث۔ تو معلوم یہ ہوئی بات کہ بکرا بکری جو ہے یہ 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ البتہ بھیڑ دمبا جو ہیں یہ اگر 1 سال کے ہوں، ان کے دانت نہ بھی آئے ہوں تو بھی ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو چند مسائل ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے درس میں آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔